اللہ نے زمین کو پیدا کیا، وقدر فیہا اقواتہا، جتنے جانور اور جتنے انسان اور جتنی چیزوں کی جو کچھ ضرورت ہے، اللہ ایسے قدرت والے ہیں، سب کا سب اللہ نے اس بے رنگ بے ذائقہ اور بے بو زمین میں رکھ دیا اور ضرورت کے مطابق اللہ نکالتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے یہ پانی دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو، جس کے پینے سے تمہاری زندگی کا نظام چلتا ہے؟ تم سب سارے انسان مل کر، سارے جنات مل کر، فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، ساری مخلوق اپنے ساتھ ملا لو، تو پانی کا ایک قطرہ تم پیدا نہیں کر سکتے، پانی کا ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کیسے برساتا ہے، اور پھر برسانے کی کتنی اوپر سے یہ پانی گرتا ہے۔ اگر پرنالے کی صورت میں گرے، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پانی کا بادل پھٹ گیا تو بستیوں کے بستیوں، پہاڑوں کے پہاڑوں کو لے جاتا ہے۔ فرماتا ہے یہ بادل چھنیے ہیں، ایک ایک قطرہ جو ہے اللہ تعالیٰ زمین پر برساتے ہیں۔ کیا تم اس کو اتارتے ہو یا اتارنے والے اللہ ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، اس بے رنگ بے ذائقہ زمین میں خشک بیجوں سے نباتات جو اگتی ہے، کیا تم اگاتے ہو یا اللہ اگانے والے؟ تم نے تو بیجوں کو ڈال دی، اور یہ زمین، اس میں اس بیج سے جڑ کا نکلنا اور زمین کی تہوں میں جانا، اندھیریوں میں جانا، کونپل کا نکلنا اور اوپر کی طرف آنا، اور پھر اس کا بڑھنا، اس سے پودا بننا، پودے سے تنا بننا، تنوں سے شاخ بننا، شاخوں سے پتوں کا نکلنا، اور ان پتوں سے پھولوں کا آنا، پھولوں میں خوشبوؤں کا آنا، اور پھر اس پھلوں سے پھل کا بننا، اور ابتدائی حالت کہ جو کچا اور بے مزہ ہوتا ہے اس کو بڑھانا، اور پھر جو ہے اس کو کمال تک پہنچانا، پھر اس میں ذائقہ بھرنا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک موسمی کو جو آج کل چل رہا ہے لے لو، کیسے اللہ نے باریک باریک جو ہے ٹھیلیوں میں کتنا میٹھا پانی رکھا ہے، اور پھر کیسے جوڑ کر ان پر پردہ ڈالا ہے، پھر کیسے سب کو جوڑ کر کتنا بڑا چھلکا اللہ نے اس کے اوپر اور تمہارے لیے جو ہے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے رب تو اللہ ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہے، نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہے۔ جب اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں، اور اللہ جب بلائیں گے جائیں گے، تو وہ درمیان والی زندگی کو بھی ہم اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں گے، اور اس کا راستہ اور بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ اس لیے یہ قومیں جب اپنے دین اور جو ہے صحیح راستے کو بھولی اور ہٹی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، وہ تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی، پھر انبیاء پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے جو بگاڑ پیدا ہوا نوح علیہ السلام کے قوم کہ وہ بت پرستی پر آئی، تو 1200 سال ان کی عمر تھی، اور 950 سال انہوں نے دعوت میں۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، لو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن اس میں انسان کا کیا کمال کہ جس کے بنا پر انسان کو کچھ ملے۔ ہدایت تو پھر بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن انسان کے ذمے ایک محنت کی ہے، انسان کے ذمے، انسان جب اس محنت کو اختیار کرتا ہے پھر اللہ یہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت کی ہے کہ اللہ کے کو پہچاننے، اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، اور جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہمارے اعضاء اللہ نے بنائے، تو وحی کے ذریعے اللہ نے انبیاء کے ذریعے، وحی اور انبیاء کے ذریعے ان اعضاء کو استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ کیا مطلب کہ زبان کو وہاں استعمال کرنا جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ سے وہ دیکھنا جو اللہ کو پسند ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ اس کے بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، اس کا ہر دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، اس کا ہر سننا جو اللہ کو پسند ہو۔ اس لیے ایک ایک عمل کی قیمت سارے کائنات سے زیادہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے دعا مانگنے پر بادشاہت دی، کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت والی منصب، رسالت والی ذمہ داری اور دعوت والا کام مانگا۔ یہ عجیب دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے مانگی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن اپنے احسانات جتلائے۔ اے موسیٰ، تم کیسے پیدا ہوئے، کیسے تمہیں ہم نے یہاں حفاظت کی اور یہاں تک پہنچایا، تم نے یہ دعا مانگی، یہ بھی ہم نے قبول کری۔ قرآن کا کون صفحہ ان انعامات،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگی، اللہ نے بادشاہت دے دی اور کوئی بھی اپنا انعام نہیں جتلایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بادشاہت دی، جنات پر بادشاہت دی، اور انہوں نے جو ہے پوری دنیا کی سب سے بڑے بادشاہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس لیے بلقیس جب پتہ لگا کہ آ جاؤ اور جو ہے وہ بلایا، پھر اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے ہیں، ایک ایمان والے نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اور ہوا کے اس طرح لے جانے کو، بہت تیزی کے ساتھ ہوا، لیکن ہوا جیسے آج کل جہاز کے ذریعے کیسے اس کو ایئر ٹائٹ بنایا جاتا ہے، کیسے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کیسے ہوا میں چلنے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ اندر کی سواریوں کو، کیونکہ وہ کتنی کلومیٹر کی رفتار سے چلتا ہے، کتنی تیز ہوا کو چیرتا ہے، اگر وہ کیا کہتے ہیں یہ اس کی باڑی نہ ہو تو انسان تو اڑ جائیں وہاں پر۔ لیکن سلیمان علیہ السلام وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انتظامات کے ذریعے ہوا کو قابو کرتے ہیں، وہ ہوا خود بخود ان کے تابع ہوتی تھی کہ 900,000 کلومیٹر کی رفتار سے یہ تخت آگے بھی بڑھے اور بیٹھنے والے انسانوں کو کوئی بھی ذرا برابر تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑے اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اس نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، نہ تخت کی تعریف کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا اس موقع پر کہ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آل داؤد کی اس ساری حکومت سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ تو فنا ہو گئے، چلے گئے۔ اللہ نے کسی کے لیے بھی، یہ موت ایسی حقیقت ہے، کہتے ہیں اذا حملت الی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں کہ آج فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، پھر فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، تم آج اپنے کندھے پر کسی اور کو اٹھا رہے ہو، لیکن یقین رکھو کہ کل کو تمہیں کندھے پر اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی زندگی عطا فرماتے، لیکن آپ کو بھی 63 سال کی زندگی ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کہا عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا مانگ کر جتنا آپ چاہیں زندگی لمبی کروا لیں، جتنا چاہیں زندہ رہیں، لیکن ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اور پھر اللہ کی یہ سنت ہے کہ انسان جیسے اعمال کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ یہ انسان اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں یہ انسان اترا تو اس کے دل کے یقین اور ایمان اور جسم کے استعمال یعنی اعمال، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا، اس کے اعمال پر اس کی آخرت بھی بنے گی اور اس کی دنیا بھی بنے گی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے تو بہت مختصر، لیکن اس زندگی کے ٹھیک ہونے سے اللہ پہلے آخرت بنائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن یہ زندگی اس میں ایمان یقین ٹھیک نہ ہو، اعمال ٹھیک نہ ہو تو اس کی آخرت بگڑے گی، اور جب آخرت بگڑے گی تو اللہ دنیا بھی بگاڑ دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے یہاں غافل بن کر زندگی گزارے گا، میرے احکام سے غافل بن کر زندگی گزارے گا، تو ہم اس کی زندگی کو جو ہے وہ تنگ کر دیں گے، اور قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کی بصارت کو چھین لیں گے، وہ اندھا بن کر اٹھے گا، تو خود چیخے گا، پکارے گا رب لم حشرتنی اعمی، کہ اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بہت پورا دیکھنے والا تھا۔ کہا تم میری آیات کو بھول گئے اور دنیا میں تم نے میری آیات کو نہیں سنا، ان پر عمل نہیں کیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ تو بھائی انسانیت ملنے کے بعد، ایمان ملنے کے بعد، ایمان کی توفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے ہونے کے اعزاز کے بعد اور اس محنت کے مل جانے کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ اس وقت کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح گزارنے کی، اور یہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی ہے 3 دن، اس طرح 3 دن کا ہے، ماضی حال مستقبل، جو گزر گیا وہ بھی 1 دن، اور جو آنے والا ہے وہ بھی 1 دن، جو موجود ہے یہ بھی 1 دن، جو گزر گیا اس کو تم واپس نہیں لا سکتے، اور جو آئندہ کل آنے والا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ تم اس کو پالو گے۔ اس لیے تمہارے لیے غنیمت جو حال ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ سانس چل رہے ہیں، زندگی ملی ہوئی ہے، اسی میں امر حال کو جاننا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور اس حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسے پورا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے ایمان عطا فرمایا، ایمان عطا فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا،
اے میری امت فخر اور ناز کرو اس بات پر کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا رسول، رہبر اور رہنما بنایا۔ جی ہاں، اور پھر میرے اوپر بھی اللہ نے فضل فرمایا کہ بہترین امت مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے بھائی یہ زندگی جو ہے یہ عمل کے لیے، محنت کے لیے اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے، یہ آسائشوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، آسائشیں دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ برتن چھوٹا ہے اور انسان کے لیے کہ جو ہے مسائل اور انسان کے لیے حالات وہ بہت لامحدود ہیں۔ تو اس برتن میں 7 ارب انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ تم تو کہو ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں آدم سے وجود دینے والے اور جو ہے سب سے نازک اور جو ہے ابتدائی حالت سے کمال تک پہنچانے والے، اور جس چیز کی جس جگہ پر جس حالت میں جتنی مقدار میں ضرورت ہے وہ پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ربنا اللہ، پھر اس پر جمع رہو۔ یہ رب کا لفظ اللہ نے کتنی دفعہ قرآن میں ابتدا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور کتنی دفعہ ربنا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور قرآن کا انتہا ہے تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ قبر میں جب رکھا جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے بندے کو میں نے اپنے بندے کو دنیا میں بھیجا تھا، حالات کے جو ہے گردشوں میں اس کو میں نے جو ہے چلایا تھا، اور یہ ایسا نیک بندہ کہ اس نے جو ہے میرے احکام کو پورا کیا، دنیا کی ساری مشقتیں جھیلی، سب مشقتوں کو جھیلتے ہوئے میرے احکام کو پورا کیا، آج تم میرے بندے کو دنیا کی مشقتوں سے میری رحمت کی طرف لے آؤ۔ کہتے ہیں اصل روح ہے، اور روح کو چمکدار خوشبودار بنانا، نورانی بنانا، اس کے لیے روح کا جو غذا ہے وحی کی صورت میں ایمان اور اعمال جو ہے وہ وحی کی صورت میں آسمانوں سے آئے۔ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ اور کلمہ ایمان کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی کلمہ ہے، سب سے بڑی گواہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل کے علماء میں سے 2 علماء آئے، ان کی کتاب تورات میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں بھی ہم نے اپنے نبی کا ذکر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں بھی ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں بھی ذکر کیا۔ پہلے نبیوں سے اللہ نے ان کی نبوت کے زمانے میں کہ میرا وہ نبی اگر تم میں آ جائے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم نبیوں نے یہ اقرار کیا۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں اپنی ذات اور نبی پر ایمان عطا فرمایا۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ اس کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اس زمانے میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جیسے عرض کیا گیا کہ یہ زندگی کا جو وقت اور امانت ملی ہے یہ ایک ظرف ہے، یہ آخرت کے بنانے کے لیے۔ تو سب سے بڑا عمل جو ہو سکتا ہے وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اور کتنا بڑا اعزاز ہے، اتبعوا ھذا النبی الامی، تم اپنے عقیدے میں، اپنے یقین میں، اپنے عمل میں، سیرت میں اور صورت میں، مقصد میں اور محنت میں کس کی اتباع کرو؟ اس نبی امی کی اتباع کرو۔ اور کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی ان کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، انسان جب اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو اسے محبت کرتا ہے، اور پاؤں کے ناخن سے لے کر سارا جسم کے اعضاء یہ اللہ کے، اور جب سے ماں کے پیٹ سے جب بنایا اس وقت سے اللہ اس کے رب ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تربیت کر رہے ہیں، اور جب تک دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اس کو پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
اور اللہ ایسا قدردان ہے کہ جب انسان عبادت کے ذریعے سے جو مقصد اس کو دیا اس کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو عام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اب اس کا تعلق انسان کے کپڑوں کے ساتھ، انسان کے گھر کے ساتھ، انسان کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے دل اور جسم سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ان کے یعنی پراگندہ حال والے اور پھیلے ہوئے بالوں والے، غبار آلودہ جسم والے، لیکن ان کے دل کا یقین اور اپنے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اور وہ ایسا اللہ کا محبوب ہے کہ اگر اللہ کو کہہ دے اے اللہ بارش برسا دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اسی وقت میں پورا کر دوں گا۔ یہ واقعہ ہے صحابہ کرام کا جنگ میں، یعنی صحابہ کرام وہ تو گھروں سے نکلنے کے حالات نہیں ہوتے تھے، لیکن انسانیت کو جہنم سے اور گمراہی سے بچانا ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے گھروں سے نکلتے تھے، اور نکل کر لوگوں سے کہتے دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا، نہ ہمیں تمہارا ملک چاہیے نہ تمہاری چیزیں چاہیے، ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں اس مخلوقات کے سامنے جھکنے کی ذلت اور طاقت سے متاثر ہو کر ان کے سامنے پست ہونے کی ذلت سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی عزت کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اور تم نے جو انسانوں نے جب جمع ہو کر جو قانون بنائے ہیں جن کے پیچھے ان کے مفاد ہیں، ان کے ظلم سے نکال کر اللہ نے جو دین دیا ہے وہ رحمت والا ہے، اللہ نے دین دیا ہے وہ کرم والا ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے وہ عطا کرنے کے لیے دیا۔ فرمایا تم سارے کے سارے تم میں سے جو سب سے نیک دل والا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دل اور تقوی والے ہو جاؤ، ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اور سارے جنات ایسا پاکیزہ دل ہو جائے اور تم اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جاؤ، پوری زندگی عبادت کرو، تمہارا رب اتنا بڑا ہے تب بھی تم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ عبادت اللہ کی بادشاہت میں کوئی ذاتی نہیں کرے گی، اور تم سرکش اور نافرمان بن جاؤ، تمہاری یہ نافرمانی اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، یہ تو میں نے احکام تمہارے لیے اعمال بنائے ہیں اور اس کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ہم تو جو کام کرتے ہیں بھی کتنے وقت کام کیا، کیا کام کیا اور تنخواہ کتنی، اسی کا حساب کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کہ ہر سانس، ہر گھڑی، ہر جگہ تمہارا ہر دیکھنا، ہر بولنا، ہر سننا، ہر دماغ کی سوچ، تم جو عزم کرتے ہو، ہر ہاتھ کی حرکت اور پاؤں کی حرکت کو لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمہارا عمل ہے اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت تمہیں عطا کرنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز، اگر آج 7 ارب انسان ہیں تو اللہ نے ان انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے کے، اللہ کو علم ہے، اللہ بولنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حجت پوری کرنے کے لیے اللہ لکھواتے ہیں 7 ارب انسان ہیں تو 28 ارب اللہ نے فرشتے، صرف وہ جو انسانوں کے اعمال لکھنے والے۔ عصر اور فجر کی نماز میں ایک جماعت عصر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، اور ایک فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک، اور نماز کے وقت میں وہ آتے ہیں۔ کیسے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کیوں کہ بھئی وہ لوگ اللہ نے بھیجا ہے جن کے لیے میں نے زمین کو ٹھہرایا ہوا، جن کے لیے میں آسمانوں سے بارش برساتا ہوں، جن کے لیے میں سورج کو نکالتا ہوں، جن کے لیے میں غلے اگاتا ہوں، جن کے لیے حفاظت کے فرشتے ہیں، جن کے سارے نظام کو چلاتا ہوں۔ اے میرے فرشتوں وہ کیا کریں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن فرشتوں پر فخر کروانے کے لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیسا زبردست اللہ نے نظام کہ ان کے آنے اور جانے کا نظام، جو ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے نماز، وہ رکھا ہے۔ تو کیا نمازی کتنے خوش قسمت ہیں۔ اے اللہ، ہم جب گئے تھے اور ان ڈیوٹی ہم نے اپنی سنبھالی اور ان کے نامہ اعمال کو لکھا، اتیناہم وہم یصلون، تو سب سے پہلا عمل ان کا نماز تھا۔ تو یہ نماز کتنی بڑی دولت ہے، اور نمازی آدمی کتنے خوش قسمت ہیں کہ روزانہ جو اعمال پیدا جو اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارا عمل نماز لکھا ہوتا ہے۔
بے نماز ہے، نماز کے بعد پھر دینی اعمال ہے، اتیناہم ہم یصلون و ترکناہم ہم یصلون، جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم کو چھوڑ کر آئے ہیں تب بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ نامہ اعمال قیامت میں انسان کو دے دیا جائے گا۔ اقرأ کتاب، اپنی کتاب خود پڑھ لیں۔ یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، جو مجرم لوگ ہیں جنہوں دنیا کی زندگی خواہشات میں، کفار کا تو پہلے ہی مرحلے میں کب ہم تاثیما المجرمون، تمہارا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو کفر پہ آج ہیں اللہ ہم کو ہدایت دے۔ یہ تو پہلے ہی مرحلے پر تم تو الگ ہو جاؤ اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نافرمان ایمان والے نافرمان ان کا حساب کتاب شروع ہوگا اور ان سے اللہ پوچھیں گے۔ تو یہ دو نمازیں ہیں، اے اللہ ہم جب گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو چھوڑا ہے تو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی، اور اس زندگی میں سب سے بڑا عمل جو ہو سکتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، غم اور فکر اور مقصد ہے۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اس نبی امی جو میرا حبیب ہے اس کی اتباع کرو، اور کتنا بڑا اللہ نے جو وعدہ کیا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے بدلے میں اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو انسان جب محبوب بننے کے لیے جیسے پہلے عرض کیا گیا، وہ تو محبوب بننے کے لیے دل کے یقین کا ٹھیک ہونا، اور یہی بنیاد ہے، اور اپنے آداب کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ اللہ بادشاہت دے دے بہت مبارک، اس کے ساتھ اللہ کارخانے دے دے بہت مبارک، زمینیں دے دیں بہت مبارکباد، اسباب دے دیں بہت مبارکباد ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان اور اعمال، اور اگر اس ایمان اور اعمال کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی سبب بھی نہیں ہے تب یہ تو اس سے بھی زیادہ مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا بڑے زرق برق کپڑے والا، اچھی سواری والا، اچھی کیفیت تھی، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا آدمی ہے، یہ جس مجلس میں آئے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، کوئی بات کہیں تو لوگ اس کی بات کو غور سے سنیں، کسی کی سفارش کرے کہ جناب آپ نے کہہ دیا کام ہو جائے گا، اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ یہ کسی گھر میں اپنی نکاح کا پیغام دے دیں تو لوگ سعادت سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اچھی بات ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا سامنے سے، صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہے، بڑا خستہ حال آدمی ہے، اگر یہ کسی مجلس میں آ کر بات کرے تو لوگ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کریں، اس قابل نہ سمجھیں، کسی کی سفارش کرے تو سفارش پر بھی کوئی کان نہ دھرے، یہ پیغام دے دیں کوئی تو یہ کہیں کون اپنی بیٹی کو اس کو دے گا، لیکن سن لو اللہ کا رسول تمہیں یہ بتا رہا ہے۔ وہ پہلا جو شخص آیا تھا جس کی تم نے یہ صفات ذکر کی، روئے زمین ایسے شخص سے بھر جائے تو اللہ کے نزدیک اس ایک آدمی کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے یقین، ایمان کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے، ایک ماں کسی درخت کے نیچے جنگل میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک جو ہے حشم و قدم والا بڑا چودھری سردار یا بادشاہ گزرا، اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خادم تھے۔ ماں کو یہ منظر بہت اچھا لگا، تو ماں کے لیے، ماں تو اپنے بچے کے لیے جس کو پسند کرتی ہے دعا کرتی ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ تو بچے نے، یہ بچہ ان بچوں میں سے تھا کہ دودھ پینے کے زمانے میں اس نے بڑے انسانوں جیسی بات کی کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ ماں بڑی حیران ہوئی، اتنے میں دیکھا کہ ایک اور گروہ گزرا، اور ان گروہ نے ایک باندی کو، مسکین باندی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے سرختی تو نے چوری کی ہے، زنیتی تو بدکار عورت ہے، اور وہ کہہ رہی تھی نہیں نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں نے جو ہے بدکاری کی ہے۔ تو اس ماں نے کہا یا ایک دم گھبرا گئی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنا۔ وہ بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اب ماں حیران ہوئی، تو
اللہ نے پھر بچے کو گویائی دی کہ پہلا آدمی جو تھا وہ دیکھنے میں تو بادشاہ اور حشم و خدم اور اچھے لباس والا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کا نافرمان تھا، اس کا انجام برا تھا۔ تو اللہ نے تکوینی طور پر یہ کروایا اور حضور کے ذریعے ہمیں بتلایا تاکہ ہم عبرت حاصل کرنے والے بنیں کہ انسان کی قیمت یہ دنیاوی نقشوں سے نہیں ہے، انسان کی قیمت ایمان اور اعمال سے ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ جو ہے مقبول ترین تھا، اس لیے بچے نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ اور وہ باندھی بیچاری مسکین باندھی تھی، لوگوں نے تہمت لگائی تھی، نہ وہ زنا کرنے والی تھی نہ وہ چوری کرنے والی، اللہ کے محبوب میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا، بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ تو بھئی اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور یہ جو ہے عمل کے لیے دی ہے، یہاں ہم آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، یہ اعضاء اور جو نعمتیں باہر دی ہیں، اور سب سے قیمتی جو اللہ کی نعمت یہ سانس ہے، اس لیے کہ جب سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے گی تو انسان نہ بادشاہت مانگے گا، نہ انسان جو ہے چودراہٹ مانگے گا، نہ انسان جو ہے ذمہ داری بڑی بڑی زمینیں اور جو ہے مانگے گا، اور نہ بڑے بڑے عہدے مانگے گا۔ اے اللہ مجھے 2-3 سانس اور دے دے، فَأَصَّدَّقَ تیرا دیا ہوا مال تیرے دین کے لیے لگا دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اس وقت کو میں نیک بن کر گزار دوں۔ اور بھئی اللہ نے تو ہمیں وقت دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محنت کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے۔ تو بھئی اب سوچیں اس بات کو سامنے رکھ کر، جو ہماری زندگی اگر ہم نے دنیا کے بنانے میں لگائی ہے تو کتنا نقصان کیا، کیا دنیا پر محنت کرنے کے بعد جو اللہ نے رزق لکھا تھا اس سے زیادہ ہم نے حاصل کیا؟ یہ تو شروع ہی میں انما اصابک لم یکن یخطئک، جو تمہیں ملا ہے یہ تم سے جانے والا نہیں تھا، چاہے تم اس کے لیے محنت کرتے یا نہ محنت کرتے، وہ ظاہری سبب تھا۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تمہیں نہیں ملا سارے ایڑی چوٹی کے تم بھی سارے کائنات تمہارے ساتھ مل کر زور لگا دیتی، وہ تمہارے وہ جو ہے وہ تم سے جا نہیں سکتی، تمہیں مل نہیں سکتی تھی۔ تو یہی انسان کا ایمان۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر وہ محنت دی ہے جس سے اپنا ایمان بھی کمال کو پہنچے، اور ہم سارے انسانوں کی نیت کر کے قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی نیت کر کے تقوی والی زندگی کی نیت کر کے ہم محنت کرنے والے بنے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک شاہی خاندان کے چند نوجوان جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شاہی محلات اور شاہی عہدوں اور شاہی تنخواہوں کو چھوڑ کر ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اور چلتے چلتے ایک غار میں سوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 309 سال ان کو سلایا اور موت نہیں آنے دی۔ 309 سال حکومتیں گزر گئیں، جو بادشاہ ان کے خلاف تھا وہ مٹی بن گیا، تو آدمی 3 دن کے بعد پھٹتا ہے، مٹی جہاں خاک میں مل جاتا ہے، وہ حکومتیں گزر گئیں، اور اللہ نے ان کو 309 سال بعد نیند سے اٹھایا، اور نیند سے اٹھا کر جب یہ اٹھے ہیں تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا نیک، اس کی رعایا جو ہے وہ سرکش اور نافرمان تھی، اور وہ اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ اپنی قدرت کا ایسا کوئی نظارہ دکھا دے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی عوام کو سیدھے راستے کی طرف لا سکوں۔ تو اس کے زمانے میں اللہ نے ان کو نیند سے جگایا اور ظاہر کیا۔ بادشاہ خود آیا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اٹھے، اور پھر وہاں اس نے مسجد بنوائی، اور لوگوں نے دیکھا کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کو، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتنعم یا معاذ۔ حضرت معاذ وہ صحابی اتنے سمجھدار، حضور کو ان سے محبت، حضور جب بھی دیکھتے ان کو دیکھ مسکراتے، اور حضور نے یہ فرمایا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کا نبی سب سچوں میں سچا، اے معاذ تمہیں اس بات کا یقین دلا رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا حضور سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کیا حال ہوگا اس کا کہ جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں محبت کرتا ہوں۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور ان کو ساتھ رکھیں، اور حضرت معاذ کو جب پتہ لگا تو ان کو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یا رسول اللہ پھر تو جب تک اللہ نے آپ کو دنیا میں رکھا ہے اس وقت میں ساتھ رہوں گا، لیکن حضور تو حضور ہیں، اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی۔ حضرت معاذ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کافر دنیا جن تک دین نہیں پہنچا، حضور کو چھوڑ کر اور حضور کی اس محبت کو قربان کر کے وہاں جانا اور ان کو دین کی طرف بلانا اس سے زیادہ اہم ہے۔
اور حضور فرما رہے ہیں کہ لعلک تمر بخبری، تم جا رہے ہو اور وہاں دین کی دعوت لے کر جاؤ گے اور اپنا کام پورا کر کے آؤ گے تو شاید تم میرے چہرے تم مجھے نہ دیکھ سکو، تمہارا گزر میری خبر سے ہوگا۔ حضرت معاذ کے دل میں بھی اتنا زیادہ یعنی اس کام کی اہمیت اور حضور کا بھیجنا کہ کچھ نہیں کہ یا رسول اللہ پھر تو میں نہیں جاؤں گا، اور گئے اور بڑے اطمینان سے کام کیا، ان کو دین سکھایا، اللہ نے ان کے جانے کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور بیت اللہ سے ہوتے ہوئے جب مدینے میں داخل ہوئے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے وہ یعنی صحابی ہونا نبیوں کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، بعد والے اولیاء، ایمان والے، قطب، ابدال سارے کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے سب کو صحابی ہونے کی جو فضیلت ملی ہے، درجہ ملا ہے، ایمان کی حالت میں حضور کو ایک نظر دیکھ لینا۔ کہتے ہیں کوئی ایسا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لے آیا اور اسی وقت اس کو موت ہو گئی تو ایک نظر نے اس کو صحابی بنا دیا۔ بعد والے زمانے کے قطب سارے قطب، سارے ابدال، سارے اولیاء اس صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے، اور صحابہ کرام نے اس کو قربان کیا، اور اس سے زیادہ کہ حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو قربان کیا۔ آج ہماری کتنی کوشش ہوتی ہے کہ عمرے کا ویزا مل جائے اور ہم جو ہے بیت اللہ کا عمرہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں چلے جائیں، نماز پڑھ لیں، اس کے لیے سب چیزوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ صحابہ کو یہ میسر تھا، صحابہ نے اس کو قربان کیا، اور اترنے والے علم جو حضور سے علم لے کر امت تک پہنچانا اس کو قربان کیا۔ وہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ہدایت اور ان پر رحم کرنے کے لیے صحابہ نے تو معلوم ہوا کہ دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، ورنہ صحابہ حضور کو چھوڑ کر نہ نکلتے۔ آج اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اور زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں۔ بھئی پچھلے زمانے میں جو ہم نے زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر جہاں کرنے کے علاوہ جو ہم نے گزاری ہے تو وہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا، اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی اور زندگی کی قید ابھی موجود ہے اور انسان کی نیت پر اللہ نے عمل کا دار و مدار رکھا ہے، سب نیت کریں کہ اے اللہ اب تو حضور کی محنت والے بن کر زندہ رہیں گی، اور باقی صلاحیتوں کو اے اللہ حضور یعنی اب حضور کا دیدار کہ میں ہم نصیب ہوگا جہاں قیامت کے بعد کہ مجھے دیکھو گے حوض کوثر پر، اور دین کی محنت کرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور مجھے دیکھو گے جب نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جو میری امت کے کمزور لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہاں سفارش کروں گا تاکہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، اور اگر مجھے دیکھو گے تو پل صراط پر کہ کمزور ایمان والے گزریں گے تو ان کی میں سفارش کروں گا۔ وہ نبی جو نہ دنیا میں ہمیں بھولے، ساری رات امت کو یاد کرتے تھے اور امت کے لیے دعا کرتے، ہم موجود نہیں تھے لیکن حضور کی دعائیں ہمارے لیے تھیں، اور اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو وہاں بھی اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اس امت کو نہ بھولے، اور قیامت میں بھی یہ نفسی کا عالم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تک نفسی کریں گے لیکن حضور کی زبان پر ہوگا اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا۔ آج اس نبی کو ہم نے بھلا دیا، آج اس کی طریق سیرت کو ہم بھول گئے، اور سب سے بڑی بات اس کی محنت اور مقصد کو اللہ نے ہمارا مقصد بنایا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس مقصد کو سیکھنے کو کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو بھئی مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایک اپنے لیے بھی دعا کرنا اے اللہ اس محنت کو حضور کے طریقے پر اپنے پسند کے مطابق موت تک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری امت مسلمہ کے لیے فکر اور اپنی صلاحیتوں کو لگانا کہ وہ بھی اس کام پر کھڑی ہو جائے، اور پوری انسانیت کی نیت کرنا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ ہماری صلاحیتیں اور مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے خرچ کرنا، یہ سب سے بڑا مصرف ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ پھر علم کو عام کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی صلاحیتوں کو لگانا، یہ دوسرا مصرف ہے۔ پھر تیسرا مصرف ہمارے آس پاس، فرمایا مالداروں کو مالدار اللہ نے بنایا، اور کتنے قصے ہیں کہ کتنے مالداروں کو کوڑیوں والے اللہ نے بنا دیا۔ تو مالدار کرنے والے بھی اور فقیر کرنے والے بھی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ وقت دیا ہے،
تو وہ پچھلا وقت جو اس کے بغیر اس پر ہم استغفار کریں، امت کے لیے بھی استغفار کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کی ساری صلاحیتیں اور جو نعمتیں اللہ نے سب کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگائیں گے۔ سب سے بڑا مصرف یہ ہے، دوسرا مصرف علم کو عام کرنے کے لیے، اور تیسرا مصرف اپنے جان و مال کو جو اللہ نے ہمارے آس پاس فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، چھوٹے، مجبور، ان پر خرچ کرنا، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بقدر ضرورت، لباس میں بقدر ضرورت، یہ 4-5 انسان کی ضرورت ہے: کھانا، لباس، گھر، سواری اور شادی۔ تو کھانا سادہ سے سادہ، لباس سادہ سے سادہ، بقدر ضرورت، یعنی اتنا کہ اگر وہ نہ کریں تو جسم کو تکلیف، سواری سادہ سے سادہ، رہائش سادہ سے سادہ، شادی بیاہ سادہ سے سادہ، دنیا میں سادہ سے سادہ کریں گے تو اللہ قیامت میں نبیوں اور جو ہے صحابہ اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ تو بے نیت ہے سب کی انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اس کے لیے اب اللہ سے قبولیت مانگنا بھی، اور امت کے لیے بھی دعا مانگنا، اور اسی طرح جتنی قومیں اس ایمان کے بغیر رہ کر جہنم کی طرف جا رہی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا، اللہ اس کے لیے قبول فرما لے۔ اب ساتھی نماز کی تیاری کریں۔